أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذی الحجہ کا عشرہ آنے والا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے چونکہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ آپ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے بھی رکھ سکتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ یہ نفلی روزے ہیں، اور صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جسے یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں دونوں الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ویوم عاشورہ، اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15، جسے حدیث میں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، جن تاریخوں میں چاند کی روشنی زیادہ سفید اور تیز ہوتی، اور ہر ہفتے 2 روزے جمعرات اور پیر کا، یہ 2 روزے رکھا کرتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول۔ یہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال گزشتہ کے، یعنی جو ہم گزار بیٹھے، اور 1 سال آئندہ کے، 1 روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ 1 ہے اور بخشش کا وعدہ 2 سالوں کا ہے، گزشتہ سال بھی اور آئندہ سال بھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں فائدے سے خالی نہیں۔ تیسری بات، جو 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی مسلمان
وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، لیکن خاص 10 ذی الحجہ کو اللہ کی نظر میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ گویا 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کو جو عمل پسند ہے وہ قربانی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے، فون پہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، میں حیران ہوا، ایک سوال آیا کہ جی اس سال تو پاکستانی حج پہ نہیں جا رہے، تو پھر اس سال قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس قربانی کا حج سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو حج میں قربانی کی جاتی ہے وہ حج کا حصہ ہے، وہ جو بھی حج پہ جائے گا وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر اس کے مثلاً حج پہ ہمارے گھر میں سے کوئی ایک بندہ گیا ہے اور باقی ہم سارے یہاں پاکستان میں ہیں، تو وہ ایک بندہ جو وہاں قربانی حج کی کرے گا وہ ہمیں یہاں کفایت نہیں کرے گی، ہمیں یہاں قربانی کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ قربانی کے لیے حج کی شرط اللہ نے یا اللہ کے رسول نے نہیں رکھی، بلکہ قربانی کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ استطاعت، کہ آپ کے پاس قربانی کی استطاعت، آپ قربانی کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذوق عطا کیا تھا، آپ غریب بھی تھے، مالدار نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ اس پیسے پر فرض ہوتی ہے جو آپ نے رکھا ہو اور اس پر سال گزر گیا اور وہ پیسہ نصاب کو پہنچتا۔ اللہ کے رسول پیسہ جمع ہی نہیں کرتے، کئی کئی دن ایسے گزر جاتے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی کئی چاند گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن قربانی کا آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی چولہا بجھا ہو، وہاں جلتا نہیں تھا، یہاں بجھتا نہیں۔ اس کے باوجود لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں قربانی کریں کہ نہ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، بکرا نہیں خرید سکتے، زیادہ مہنگا ہے، تو آپ 10-12 ہزار گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ حصہ ڈال دیں، آپ کے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کریں، اور کریں اسی نیت سے کہ آپ نے بانٹنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، یہ سارا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس قربانی کی اور پہلے ایک فرج تھا، اب عید سے ایک ہفتہ پہلے ہم ڈی فریزر بھی لے آئے، کیوں قربانی آ رہی۔ ایک صاحب لطیفہ سنا رہے تو ہے تو لطیفہ، لیکن مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقت، کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی قربانی کے بکرے ہیں سارے جنت میں چلے جائیں۔ وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی کا بکرا بھی جنت میں جا رہا ہے، فلانے کا بکرا بھی جنت میں جا رہا ہے، لیکن اس کا بکرا جنت کے دروازے میں باہر بیٹھا، وہ ہل جل بھی نہیں رہا اور اندر بھی نہیں جا رہا۔
جبکہ اعلان یہ ہوا کہ جتنے بھی قربانی کے بکرے سارے جنت میں چلے جائیں. تھا تو وہ بھی قربانی کا بکرا. یہ شخص حیران ہوا اور اس بکرے سے پوچھا بھائی سارے بکرے جنت میں جا رہے ہیں، پڑوسیوں کے ادھر ادھر سب چلے جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا صحیح میں کیسے جاؤں، میری چاروں ٹانگیں جو تیرے ڈی فریزر میں رکھی ہوئی ہیں، میں جاؤں کیسے؟ میں جاؤں کیسے؟ اور یہ حقیقت ٹھیک ہے آپ کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی ایام میں جب اسلام کا بالکل پہلا سال تھا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں اتنا گوشت رکھو جتنا تم 3 دن میں ختم کرو. گھر میں اتنا گوشت رکھو جتنا تم 3 دن میں کھا سکو، باقی سارا بانٹ دو. پھر جب مسلمان تھوڑے مالدار ہو گئے، قربانی کرنے والے زیادہ ہو گئے، لینے والے کم ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا. پھر آپ نے 3 حکم دیے کہ کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو. کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. پھر بھی 3 حکم دیے، کھاؤ بھی، رکھو بھی، لیکن بانٹو بھی. دونوں چیزیں کی، بانٹنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، رکھنا بھی ہے. اس لیے کہ جو اصل قربانی کا مقصد ہے، گوشت تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 12 مہینے کھلاتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھلائے گا. لیکن جن لوگوں کے گھروں میں سارا سال گوشت نہیں پکتا، قربانی کے دنوں میں اگر ان کے بچے گوشت کھا بیٹھیں گے، یقیناً آپ کو دعائیں دیں گے اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ آپ کو جنت کی مرغابیاں، جنت کے تیتر، جنت کے بٹیر کھلائے. تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی بڑی فضیلت رکھی. سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی. اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ میں جو 10 راتیں رکھی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھا کر بیان فرمایا. یہ 9 تک جو تاک عدد بنتے ہیں، 10 تک جو جفت عدد بنتا ہے، ان سارے دنوں کو، ساری راتوں کو رب العالمین نے عام راتوں سے فضیلت عطا کی، فضیلت بخشی. لیکن انسانوں کو اللہ رب العالمین اس فضیلت کا حقدار بناتا ہے، پہلے آزماتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر جب وہ امتحان میں پورا اترتا ہے اللہ رب العالمین اسے جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں پر آزمایا، چند کلموں پر آزمایا، چند باتوں پر آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ان باتوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. وہ کیا باتیں تھیں؟
انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوا کرتی ہے، اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے۔ اس جان کی حفاظت کے لیے وہ ساری دنیا، ساری کمائی داؤ پر لگا دیتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب دشمنوں نے صرف عقیدہ توحید کی خاطر، بتوں کی مخالفت کرنے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، گریز نہیں کیا، پسو پیش نہیں ہوئے، آتش نمرود میں بے خدل کود پڑا، عاشق نمرود میں عشق۔ اللہ رب العالمین کی وہ محبت، توحید کی وہ محبت، ایمان کی وہ محبت، آگ میں بھی کود پڑے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے چھوٹے بچے سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، حکم کیا کہ اے ابراہیم اپنی اس بیوی کو بھی، اپنے بچے کو بھی جا کر کے ویرانے میں وادی حجاز میں جہاں آج بیت اللہ ہے یہاں بٹھا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے عین مطابق ایک کھجوروں کا تھیلا ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے، کب تک یہ چلے گا؟ اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ نے کہا یہاں بٹھا دو، فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں بٹھایا۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے الہ العالمین، میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو بھی، اپنے نوزائیدہ بچے کو بھی ویرانے میں بٹھا دیا، بے آب و گیا وادی میں، نہ زراعت ہوتی ہے نہ پانی ہے، پہاڑی زمین ہے، کھیتی باڑی کا کوئی وہاں تصور نہیں، ایسی جگہ میں نے تیرے حکم پہ بٹھا دیا۔ گویا اللہ رب العالمین کی محبت پر بیوی بچوں کو قربان کر دیا۔ اللہ نے تیسرا حکم کیا، اے ابراہیم یہ تیرا بیٹا جو آج تیری انگلی پکڑ کے تیرے ساتھ چلتا ہے، تیرا دل لبھاتا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے، اس بچے کو پکڑ ویرانے میں لے جا اور اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلا دے۔ کتنی بڑی آزمائش! ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، اور یہ عمل رب العالمین نے خواب میں دکھایا۔ کیا تربیت کی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی، کیا تربیت کی ہوگی؟ بیٹے کو اپنا خواب سنایا، اے میرے لگتے جگر انی ارا فی المنام انی اذبحک،
میں نے نیند میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور تو میرے سامنے لیٹا ہے اور میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اے لفت جگر بتا تیری کیا رائے ہے. میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، مجھے بتا میں کیا کروں. بیٹے نے یہ نہیں کہا جس طرح ہماری اولادیں کہا کرتی ہیں، لگتا ہے ابا سٹھیا گیا ہے، 60-65 سال کی عمر کو پہنچ کر ابا سٹھیا گیا ہے، بیکی باتیں کرتا ہے. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی، اللہ نے آپ کو جو حکم کیا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے قربانی کے لیے اتنی بھری کائنات میں سے میرا انتخاب کیا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے تربیت کا برن. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بہت بڑی ذمہ داری. ماں باپ کا سب سے بہترین گفٹ یہی ہے جو آپ اچھی تربیت، اچھے اخلاق، اچھی تعلیم اور نیک صورت اور نیک سیرت دلہن کی شکل میں اگر لڑکا ہے اسے دے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے اسے نیک سیرت، نیک صورت، با اخلاق، با کردار دولہا اسے دے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے پیچھے اولاد کو دے جاتے ہیں. بچوں کی شادیاں کرتے وقت، منگنیاں کرتے وقت یہ چیزیں دیکھا کریں. یہ نہیں سوچا کرے میں نے بچپن میں اپنے بھائی کو زبان دے دی. میں نے بچپن میں، لوگ برادری میں رواج ہوتے ہیں، ایک بھائی کے ہاں بیٹی ہو گئی، ایک بھائی کے ہاں بیٹا ہو گیا، دونوں خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بس اسی وقت ان کی منگنی کر دی جاتی. بس بھائی یہ بس ہماری بیٹی ہو گئی، اور وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا ہمارا ہو گیا. کسی کو پتا نہیں بڑے ہو کر کیا بنے. اب بڑے ہو کر وہ لڑکا ڈاکو بن گئے، چور بن گئے، شرابی بن گیا، نشائی بن گیا. لڑکی سلجھی ہوئی ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک سیرت ہے، نمازن ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا، میں نے تو بچپن میں بھائی کو زبان دی تھی. باہر میں جائے تیری زبان، میں نے بچپن میں زبان دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لڑکی اس نکاح پر راضی نہیں ہے فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بیٹیوں سے پوچھا کر، ان کی رائے لیا کر. ٹھیک ہے بعض دفعہ پردہ داری میں باپ نہیں پوچھتا، ماں کے ذریعے پوچھوائیں، ماں کے ذریعے پوچھوائیں، بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ تمہارے چچا کے بیٹے کے ساتھ کریں. اگر وہ نہیں بولتی، چلو نہیں بولتی،
مسکرا کے دوپٹہ منہ پہ رکھ کے دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی ہے، شرما جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ راضی، وہ راضی۔ اور اگر یہ جملہ سنتے ہی وہ رونے بیٹھ جاتی اور ماں سے کہتی ہے یا ابا سے کہتی ہے میرا قصور تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے، اب آپ کو شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ آپ زبردستی کر سکیں۔ ارے یہ بھی ایک قربانی ہے، قربانی یہی تو جذبہ دیتی ہے کہ آپ سب کچھ اس کی منشا پہ قربان کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو آگ میں ڈالنا گوارا کر لیا اس کی خوشی کے لیے، بیوی بچوں کو ویرانے میں بٹھا دیا اس کی خوشی کے لیے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی اس کی خوشی کے لیے، باپ نے گھر سے نکالا باپ کو چھوڑ دیا اس کی خوشی۔ یہ چاروں نازک رشتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی منشا پہ قربان کرنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا۔ جب بیٹا بنے تو اس کی رضا کے لیے اپنے باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنے تو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ویرانے میں بیوی بچوں کو بٹھا دیا۔ اللہ کہتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں پر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان باتوں پر پورے اترے۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم جائیے ہم پوری دنیا کی سیادت اور امامت کا صحرا آپ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، آج سے آپ پوری کائنات کے امام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ اللہ کے ساتھ یکسو رہنے والے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست چن لیا، اپنا دوست چن لیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اور دیکھیے ابراہیم خود بھی پیغمبر، آپ کا بیٹا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ 4-5 نسلیں اللہ نے پیغمبر رکھا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن آزمائش بھی پھر اتنی بڑی کی ہے۔ ہم تو بکرے کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور قربانی کے جو مقاصد ہیں اللہ رب العالمین ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ، وہ تقوی جو قربانی سے حاصل ہوتا ہے اللہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔